يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وافتتح فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ونسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى المرادي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب وقدمه الفلح واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات میں نے ان کتاب کے عنوان سے سلسلے کو شروع کیا اور چاہا یہ کہ قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو آپ کی خدمت کو بیان کروں. کل اعجاز قرآن کو شروع کیا تھا، اسی کو آج جاری رکھنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے دو جملے تدوین قرآن پہ سن لیجیے. تدوین قرآن یعنی جمع قرآن، یہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے. قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، 114. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. اللہ نے 114 ہی سورے رکھے، 114. گرامی اب یہ بحث ہے مسلمانوں کے درمیان کہ قرآن کو تدوین کس نے کیا، قرآن کے ان سوروں کو جمع کس نے کیا. میں بہت تھکے چکے الفاظ میں پڑھوں گا تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن شیعہ عقیدہ پیش کروں گا. خود ہمارے درمیان میں بھی سب متفق نہیں ہے، لیکن جو ہمارے زیادہ تر علماء کا نظریہ وہ پیش کر رہا ہوں، اور میرا اپنا عقیدہ جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں. سمجھ میں نہ آئے تو اعتراض نہ کیجیے گا، دلیلیں بہت زیادہ ہیں. اشرا ہے 100 مجالس نہیں کہ پیش کر سکوں، تفصیل میں جا سکوں تو پیش کر رہا ہوں. آج خود بڑی بڑی کتابوں میں، صحیح کتابوں میں موجود ہے کہ رسول خدا کے بعد قرآن کریم جمع کیا گیا. پیغمبر اسلام نے قرآن جمع، ہمارا عقیدہ یہ نہیں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ خود رسول خدا نے قرآن جمع کیا. سارا مجمع نہیں ہے، میں ایسے نہیں چلوں گا. تو اب کوشش کی جاتی ہے کہ جنگ یمامہ ہوئی، 500 حفاظ مارے، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. اور اس کے بعد پھر کسی نے چاہا کہ قرآن جمع کر لیا جائے. تو بحث یہ ہے کہ پہلے خلیفہ نے قرآن جمع کیا یا دوسرے نے، تیسرے خلیفہ نے. زیادہ تر روایات ہیں انہوں نے جمع کیا، لیکن تیسرے خلیفہ نے جمع کیا. لیکن یہاں رسول خدا کا کہیں
تذکرہ ہے جناب مولا کائنات علیہ السلام کا. عزیزان گرامی، قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن زندہ معجزہ ہے، کلام اللہ ہے. اسے سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی ضرورت ہے، جمع کرنے کے لیے ولی اللہ کی ضرورت ہے. اسی محبت سے سنتے رہیے گا. تو عزیزان کرام، یہ قرآن کریم کلام اللہ ہے، رسول اللہ پہ نازل ہوا، ان کے دل پہ نازل ہوا. اللہ چاہتا تو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا اور کہتا جاؤ جا کے پہاڑوں سے لے آؤ. ہم نے توریت پہاڑوں پہ بھیجی تھی؟ نہیں ہے. 104 کتابیں ہیں، 104 کتابیں، 100 صحیفے، 100 صحیفے، 4 کتابیں، سب پہاڑوں پہ آئی ہیں. جناب ابراہیم کے صحیفے پہاڑوں پہ آئے، جناب صالح کے صحیفے پہاڑوں پہ، جناب ادریس کے صحیفے پہاڑوں پہ، جناب موسیٰ کی توریت پہاڑ پہ، کوہ طور پہ، جناب عیسیٰ کی کتاب انجیل پہاڑ پہ، جبل سعیر پہ، جناب داؤد پہ زبور آئی فلسطین کے پہاڑ پہ. لیکن جب قرآن کی باری آئی، اب اچھا اللہ نے کیا کیا؟ سارے انبیاء کو بلا بلا کے کتابیں دی. پہنچ گیا. چلیں گے. سارے انبیاء کو بلا بلا کے کتابیں دی. ابراہیم پہاڑ پہ آؤ، کتاب دینی ہے. آؤ، کتاب نہیں آئے گی. آپ آئیے، خلیل اللہ ہیں، پھر بھی کتاب لینے گئے. جناب ادریس کو کتاب لینے کوفہ کے پہاڑ پہ جانا پڑا. جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ جانا پڑا. جناب داؤد کو، جناب عیسیٰ، سارے انبیاء کو پہاڑوں پہ جانا پڑا کتابیں لینے کے لیے. اللہ نے کہا ہم کتاب بھیجیں گے، آپ کو پہاڑ پہ آنا پڑے گا. کیوں؟ اللہ کی کتاب ہے. اب اللہ نے کہا ساری کتابیں ایک طرف، قرآن ایک طرف. یہ افضل ترین کتاب ہے. وہ کتابیں اللہ کا معجزہ نہیں تھی. گھبرا کے سن میں آپ حضرات، جناب موسیٰ کا معجزہ ید بیضاء اور عصا تھا. توریت ان کا معجزہ نہیں تھی. ابھی بھی نہیں پہنچ رہے. ان کی توریت ان کا معجزہ نہیں تھی. زبور جناب داؤد کا معجزہ نہیں تھا. ان کا معجزہ تھا ہاتھ میں لوہا لے کے موم بنانا. اگر پہنچ رہے ہو، جناب داؤد لوہا ہاتھ میں پکڑتے موم بن جاتا. جناب عیسیٰ کا دم عیسیٰ، یہ ان کا معجزہ تھا. انجیل معجزہ نہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے میں ایک ایسی کتاب بھیج رہا ہوں، 100 صحیفے بھیجے، 3 کتابیں. اب بھیج رہا ہوں ایک کتاب جو زندہ معجزہ، جو میرا کلام ہے. اے میرے حبیب، سارے انبیاء کو میں نے بلا کے پہاڑوں پہ کتابیں دی ہیں، لیکن اے میرے حبیب آپ کی عظمت یہ ہے، آپ غار حرا میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ خدیجہ کے گھر جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. ابو طالب کے گھر پہنچیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ مکے میں ہوں گے کتاب وہاں، حرم میں ہوں گے کتاب وہاں، ہجرت کریں گے کتاب وہاں، مدینے پہنچیں گے کتاب وہاں، فاطمہ کی قصہ میں ہوں گے کتاب وہاں، علی ہاتھوں پہ ہوں گے کتاب وہاں، حسن کاندھوں پہ ہوں گے، حسین پشت پہ ہوں گے. فرما رہے ہیں نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے بہترین کتاب دے رہا ہوں، میرے حبیب بہترین کتاب دے رہا ہوں. ہر نبی کو کتاب بلا کے دی ہے. آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ جنگ میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی. صلح حدیبیہ میں ہوں گے کتاب وہاں آئے گی. آپ مسجد میں ہوں گے کتاب وہاں، گھر میں ہوں گے کتاب وہاں. جب فتح مکہ ہو جائے وہاں جائیں گے کتاب وہاں. بتوں کو آپ توڑیں یا علی سے
ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, سارا مطلب میرا ساتھ دے گا. تو جہاں جہاں رسول خدا گئے وہاں وہاں کتاب ہے, اور قرآن جیسی کتاب نہیں. جہاں گئے وہاں سورہ, جہاں گئے وہاں آیت, جہاں جہاں پیغمبر گئے وہاں آیت سورہ. اللہ نے کہا حبیب آپ جائیے, کتاب وہاں آئے گی, جبرائیل آپ کے پاس آئے گا, آپ چل رہے ہوں وہ خدمت میں آئے گا, آپ کھا رہے ہوں وہ خدمت میں آئے گا, آپ پی رہے ہوں خدمت میں آئے گا, سو رہے ہو وہاں وہی آئے گی, چاہے آپ سوئیں یا بستر پہ. ایسا کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی پوری طاقت سے پیش کروں. موضوع بھی مکمل نہیں ہوا, نہ میں نے تدوین تو مکمل کیا نہ تنظیم کو. غور سے سنیے گا, میرے سارے مجمع کی درخواست, ہاتھ جوڑ کے درخواست کرنا میری طرف دیکھیے گا, میں نے موضوع مکمل نہیں کیا. عزیزان گرامی, اللہ نے حبیب سے فرمایا اے میرے حبیب آپ جہاں جائیں گے کتاب وہاں آئے گی, آپ کو کچھ لینے کے لیے جانا نہیں پڑے گا. جب آپ شادیاں بھی کریں گے نا, تیرا رشتے گھر آئیں گے. نہیں ہے اے میرے حبیب آپ کچھ لینے نہیں جائیں گے. پیغمبر پوری زندگی بس دو چیزیں لینے گئے. جب جناب خدیجہ سے شادی ہوئی تو ان کے گھر گئے, اور جب علی کعبے میں آئے حبیب خدا, میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. جتنے بھی رشتے آئے ہیں جناب خدیجہ نے بھی خود رشتہ بھیجا ہے نا بہنوں. چند افراد کا بولنا مجھے گھبرا دیتا ہے. جناب خدیجہ نے بھی خود رشتہ بھیجا, رسول خدا نے رشتہ نہیں بھیجا. سن لیجیے گا, اسلام میں مرد رشتہ بھیجتا, عورت کی عزت کا پاس ہوگا, لیکن جناب سرور کائنات نے جناب خدیجہ کو بھی خود رشتہ نہیں بھیجا, انہوں نے رشتہ بھیجا. کیوں؟ تاکہ کبھی بھی کوئی دشمن رسالت یہ نہ کہے محمد نے دولت دیکھی تھی رشتہ بھیج دیا. دولت نہیں دیکھی, جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا اور فرمایا تھا میری ساری دولت آپ پہ قربان. جب رشتہ آیا تب بھی جناب سرور کائنات نے کہا چچا جان, اس لیے خاموش ہے کس چچا سے پوچھا ہوگا. ایک ہی چچا ایسے تھے جن سے رسالت مشورے لیتی تھی. ایک چچا ایسے تھے کہ چچا جان آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ نے رشتہ بھیجا ہے. کہا کہ بھتیجے میں نے سن لیا ہے اور مجھے پتا ہے. چچا جان آپ کا مشورہ کیا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا. سورہ نجم ذہنوں میں لیا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ فرما رہا ہے یہ کلام ہی نہیں کرتے جب تک میں وحی نازل نہ کر دوں. تو مانو نہ اللہ نے وحی نازل کی, میرے حبیب ابو طالب سے پوچھئے.
تشریف لے جا رہے ہیں وہاں وہاں قرآن آ رہا ہے. تو میں نے صرف اشارے کیے ہیں, کوئی بھی واقعہ آپ کی خدمت میں مکمل نہیں پوچھتا, اشارے کر کے آگے بڑھا. تو رشتہ آنا تھا, جناب ابو طالب سے پوچھا تو آپ نے فرمایا بھتیجے جیسا رشتہ آپ کے لیے ہونا چاہیے یہ رشتہ ویسا ہی ہے. خدیجہ کا شجرہ بھی 4 نسلوں پہلے ہم سے ملتا ہے. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ معصوم کے اجداد جناب آدم تک سب کے سب با ایمان بھی ہوتے ہیں, حلال زادے بھی ہوتے ہیں. شیعہ عقیدہ یہی جانے کا کہا آپ نے فرمایا کہ یہ جیسا رسول کی بیوی کو زوجہ کو ہونا چاہیے یہ رشتہ ویسا ہی. خدیجۃ الکبریٰ بہت پاک دامن ہے. بھتیجے پورے مکے میں ان کی پاک دامنی کی لوگ قسم کھاتے ہیں, یہ بہت پاک دامن ہے. کسی میں جرت نہیں خدیجہ کا رشتہ مانگنا, اور جتنے رشتے آئے اور اگر کبھی رشتہ آ بھی جائے تو یہ کہہ کے رد کر دیتی ہیں ہمیں بشارت ہے, ہمیں بشارت ہے کہ کوئی ہستی آنے والی اور اللہ نے مجھے انہی کے لیے بھیجا ہے, کوئی رشتہ قبول نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اگر کبھی کوئی آپ کو یہ بتائے کہ پہلے 3 دفعہ شادی ہو چکی تھی اور بڑے بڑے رؤساء سے شادی ہوئی, سارا کچھ میراث میں پیسہ ملا تھا, تو سمجھ جائیے گا بنو امیہ کے زر خرید درباری ملاؤں کا کرم. بہت میں بڑے محتاط انداز سے بات کو مکمل کروں گا. یہاں پہ رشتہ جناب سرور کائنات نے قبول فرمایا. بس بھائی وہی جہاں جہاں آتی رہی, جہاں جہاں پیغمبر گئے وہی قرآن اللہ نے نازل کیا, اور رسول خدا نے فرمایا اس پہ پہلے حصے پہ سارے مسلمان متفق ہیں, بلکہ دوسرے حصے پہ بھی متفق ہیں. متفق ہیں, مانے نہ مانے اور بات ہے. تو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں, سرور کائنات نے فرمایا انی تارکون فیکم الثقلین, میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گرم قدر چیزیں. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں بچوں کے لیے خاص طور سے, بزرگ سیکھے سکھلائے بیٹھے ہیں. حبیب خدا فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہے, پہلے 250 سال میں 300 سال میں جہاں جہاں آئیے انہی الفاظ کے ساتھ حدیث آئی. انی بے شک کہ میں تارک ترک کر کے جا رہا, چھوڑے جا رہا, بنا نہیں رہا, چھوڑے جا رہا. ایک لفظ پہ غور کیجیے گا, ترجمہ تمہارا پیش کر. انی تارک فیکم, میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. کن سے مخاطب ہے؟ صحابہ سے, ان کے ذریعے امت سے. پیغمبر کے سامنے کون تھے جب خطاب کر رہے تھے؟ صحابہ کرام تھے. توجہ ہو, صحابہ کرام کا مجمع تھا. پیغمبر فرما رہے تھے انی بے شک کہ میں تارکون چھوڑے جا رہا ہوں فیکم تمہارے درمیان. صحابہ سے کہہ رہے نہیں ہے, انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. اے میرے صحابہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گرم چیزیں, اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. اب پتہ چلا جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں, جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں توجہ. تو اب جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو حبیب خدا نے فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, قرآن نہیں کہا. آپ نے نہیں فرمایا میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن ہے قراءت سے, یعنی وہ جو میں نے سنایا وہ قرآن, اور کتاب کہتے ہیں مکتوب کو, جو لکھی ہوئی ہو وہ ہے کتاب. قرآن جو سنایا وہ قرآن, جو لکھا وہ کتاب. آپ
آپ نے نہیں کہا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا تھا، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ اطرت کہتے ہیں قریبی ترین رشتہ داروں کو، سارے رشتہ دار نہیں، قریبی ترین رشتہ دار۔ اب ہمیں کیا پتا قریبی ترین کون تھے؟ ہمیں امہات المومنین سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ امت کی مائیں ہیں، تو مائیں بتائیں گی۔ او امت والو، ملاؤں کی نہ سننا، ماؤں کی سننا۔ ماؤں نے بتایا رسول خدا سے سب سے جو قریبی تھے وہ تھے علی و فاطمہ۔ جو سب سے قریبی ہیں علی و فاطمہ علیہ السلام۔ حضرت گرامی حبیب خدا فرما رہے ہیں میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر آج اسی کو میں واضح کر سکوں تو میں سمجھتا ہوں آج کی مجلس ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میں کتاب، سننے والے سارے صحابہ تھے عرب، کو جناب سلمان فارسی کو سہیل کو، باقی تو سب عرب تھی، عربی سمجھتے تھے اور سب سن رہے تھے۔ کسی نے پلٹ کے نہیں کہا یا رسول اللہ کتاب ہے کہاں؟ اگر پہنچ گئے ہو بھئی، اگر کبھی کوئی پلٹ کے کہے نہیں یہ شیعہ حدیث ہے، پیغمبر نے کہا تھا کتاب و سنت، تو کتاب تو کہا تھا نا، قرآن تو نہیں کہا تھا۔ اب پتہ چلا بعد والوں نے جمع نہیں کی پیغمبر۔ پہنچ گئی سلامت میں، میری بات پہنچ گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں؟ تو حبیب خدا نے فرمایا ہے کہ میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب جب بھی رسول خدا یا ان کے اہل بیت کو کسی فضیلت سے نکالا جائے سمجھ لو کہیں کسی کا حق غصب ہو رہا۔ حبیب خدا نے آپ نے فرمایا میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ تدوین قرآن خود سرور کائنات۔ اگر کوئی سوال کرے تو پھر مولا کائنات نے کیوں کہا تھا رسول اسلام کے فوراً بعد کہ چلے جاؤ میرے در پہ نہ آنا، میں قرآن جمع کر رہا ہوں؟ تو شیخ مفید نے لکھا ہے کہ وہ جو قرآن سرور کائنات نے جمع کیا تھا نا، یا علی یہ آپ کے ہاتھ میں، اس کی تفسیر آپ لکھ بھی دیجیے گا۔ تو مولا نے کیا کیا؟ ہر آیت کا شان نزول لکھ دیا، ہر آیت کا، ہر سورہ کا نہیں، جو ہر آیت کا شان نزول لکھا، ہر آیت کا، آیتیں بہت ہیں، بتانا شروع کیا۔ یہ جو سورہ منافقون ہے یہ کن کے لیے آیا؟ سورہ احزاب میں بھاگنے والوں کا تذکرہ، جنگ میں ڈٹنے والوں کا تذکرہ، زکات دینے والوں کا، بستر پہ سونے والوں کا، راہ خدا میں روٹیاں دینے والوں کا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ہر آیت کا شان نزول لکھا، اور جب لوگ جمع کرنے لگے قرآن تو مولانا کا دیکھو پیغمبر مجھے جو قرآن کریم دے گئے تھے میں نے ہر آیت کا شان نزول لکھ دیا۔ تو جب رسول خدا نے اعلان کیا تھا نا ابن طارق الفکر مفہوم، میں قرآن کتاب اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو ایک صاحب نے کھڑے ہو گیا نعرہ دیا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمیں دونوں چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ تو اتنا غصے تھے کہ حق چھوڑنے نہ جنہوں نے کہا تھا ہمیں کتاب کافی، کتاب کافی، سب سے پہلے جب کتاب جمع کرنے کی باری آئی تو درے علی پہ آئی، یعنی یہودیوں نے سوال کیا قرآن سے دکھائیے، مولانا کا تم نے تو کہا تھا کتاب کافی ہے۔ اب پتہ چلا کہ اگر کوئی کتاب کو اہل بیت کے بغیر دیکھے تو اسے کتاب سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کتاب کا کوئی وارث ہے
جمع کرنا سرور کائنات کیسے کیا؟ جیسے جیسے سورہ آتا آیات آتی کا یہ آیات یہاں یہ آیات یہاں، اور پھر جب آخری ایام تھے آپ نے بتایا جو طویل سورہ ہے وہ ابتدائی قرآن میں سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجر، تو آپ نے خود ہی بتا دیا یہ طویل سورہ ابتدا میں، مختصر سورہ اختتام پہ توجہ ہو، آپ نے کہا طویل سورہ ابتدا میں اور مختصر سورہ اختتام پہ، پھر آپ نے کہا اس پورے قرآن کا ایک دیباچہ ہونا چاہیے، اردو والے پسند ہیں پریفیس لکھا جاتا ہے کتاب کا، اسے کہتے ہیں اردو میں دیباچہ، ہم نے فارسی سے لیا دیباچہ، پوری کتاب کا چند سطور میں خلاصہ لکھا جاتا ہے اس کتاب میں ہے کیا، اسے کہتے ہیں دیباچہ، پریفیس کہتے ہیں انگلش میں۔ تو رسول خدا نے کہا دیکھو طویل سورہ ابتدا میں ہے، مختصر سورہ اختتام پہ، دیباچہ شروع میں رکھ دو، اس کا نام رکھو فاتحۃ الکتاب، یہ دیباچہ پورے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں ہے، پورے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں۔ جب جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، جو سب سے قابل صحابی، حافظ کل قرآن، 5000 رسول خدا کی حدیث کے راوی، سب سے زیادہ روایات ان سے نقل کی گئی شیعہ سنی کتابوں کے اندر، اہل سنت کیا 5000 سے زیادہ روایات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، پیغمبر کے چچا کے بیٹے، 16 سال کے جب پیغمبر دنیا سے گئے، انہوں نے سارے سنے پیغمبر سے سنے، جو رہ گئے علی سے سن کے حفظ کیے، حافظ کل قرآن، 5000 سے زیادہ حدیث کے حافظ، مولا کی بات کہاں میں آئے کہ یا علی سورہ فاتحہ کی تفسیر سنا دے، مولا نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی، عباس سمیتی وہی بیٹھ گئے، کہا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، باپ کی نسبت دے کے تب بلایا جاتا ہے بیٹے کو جب باپ قابل فخر ہو، نہیں ہے مجمع، باپ کی نسبت دے کے، ان کا عبداللہ نہیں کہا کہ ابن عباس، اپنے چچا کا نام لیا تھا، او عباس کے بیٹے، بیٹھ جاؤ تفسیر بتاتا ہوں، باپ کا نام تب لیا جاتا ہے جب باپ قابل فخر ہو، بیٹے کے لیے قابل فخر ہو تو باپ کا نام لیتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، جو سب سے آگے بیٹھے تھے نا صحابہ غدیر میں، انہوں نے علی سے کہا تھا بخن بخن لکا ابن ابی طالب، انہوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ حیدر کراری ہے، وہ ملک کا مددگاری ہے، اس سے ہمیں بھی پیاری ہے، اے نعرہ علی، نعرہ علی، جو مرکز اسلام تھا اس میں علی پیدا ہوا، از غیب سے آئی صدا میرا ولی پیدا ہوا، مجھے اللہ کی تصویر ہے، کل مومنوں کا امیر ہے، کہ یہ تمہارا پیر ہے، اے نعرہ علی، اے نعرہ علی، نعرہ حیدری، یہ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ موضوع مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جناب امیر نے کہا یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے تشریف رکھیے، میں آپ کو تفسیر بیان کرتا ہوں۔ کب بیٹھے؟ عشاء کی نماز کے بعد، جیسے ہی مؤذن نے فجر کی اذان دی، مدینے میں کوفے میں 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 12 مولا 12 گھنٹے تفسیر بیان کرتے رہے۔ جیسے ہی مؤذن نے اذان دی فجر کی، مولا کھڑے ہوئے، اب آپ اٹھاڑا، کہا یا ابن عباس، وقت کم تھا، بیان زیادہ تھا، تفسیر مکمل نہ ہو سکے، مجھے فجر پڑھانے میں، تو
تو جناب عبداللہ بن عباس نے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے. ہم مولا پوری رات آپ بیان کرتے رہے, میں سنتا رہا, جہاں جہاں موقع ملا میں دیکھتا رہا. یا علی, آپ تو فاتحہ کی بے سے آگے نہیں بڑھے. آپ فاتحہ کی بے سے آگے نہیں بڑھے. میں نے کہا تھا سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کیجیے. جو پوری رات آپ نے بیان کیا ہے وہ تو بائے بسم اللہ کی تفسیر ہے. مولا نے مسکرا کے دیکھا, کہا عباس کے بیٹے, جو کچھ دنیا میں علوم ہے وہ اللہ نے قرآن کا خلاصہ کر دیا. جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں خلاصہ کر دیا. جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے تلے ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ, اور وہ جو بائے بسم اللہ کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. یعنی جتنے علوم ہیں مجھ میں ہیں. بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ پوری کتاب نقطے میں کیسے ہو سکتی ہے. پوری کتاب نقطے میں, آپ نے دیکھا تھا کہ سی ڈی کا دور آیا تھا, سی ڈی روم ہوتے تھے. تو میں انہوں نے مقدس کیا, میں نے ایک سی ڈی لی, میں نے ان سے پوچھا کتنی کتابیں اس میں, کہا کہ 2000 سے زیادہ. ایک سی ڈی میں 2000 سے زیادہ. میں نے کہا اس میں قرآن کریم بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں, اہل قرآن نے نظر والا صحیفہ سجادیہ, اصول کافی, ہماری حدیثی کتابیں, فقہ کی کتابیں, اصول سارے عقائد کی کتابیں, 2000 کتابیں. تو میں نے فوراً اشارہ کیا, بھائی اس میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے کہ سید ایک نقطے کے برابر ہے. میں نے کہا مجھے آج مولا کی حدیث سمجھ میں آ گئے, نقطے میں قرآن سمو جاتا ہے. اور اب تو اس سے بھی, اب تو کتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے دنیا میں. لوگ اس زمانے میں اعتراض کر رہے تھے. ایک اعتراض اور پیش کر دوں, میں نے کہیں حدیث پڑھی تو بہت سے بھائی آئے, بھائی تو سمجھتے سب مولانا یہ تو ابتدا میں قرآن میں نقطے ہی نہیں تھے, نقطے تو بعد میں لگے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات کہیں میں بائیس میں پہلی طرح نقطہ ہوں جب نقطے تھے ہی نہیں؟ میں نے کہا جی ہاں, جب قرآن نازل ہوا تھا تو نقطے نہیں تھے. بعد میں مولا ہی نے فرمایا, وہ ابو الاسود الدؤلی, میں تمہیں بتاتا ہوں اب غیر عرب بھی آنے لگے ہیں, وہ قرآن پڑھتے ہیں, پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں سین شین میں لوگوں کو تفریق نہیں ہے, عین غین میں تفریق نہیں, بے قاف میں تفریق نہیں, بے تے میں نہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں کہاں نقطے لگاؤں تاکہ لوگ صحیح پڑھنے لگیں. کہا مولا بتائیے. تو اب ایک مرتبہ مولا نے کہا بے کے نیچے ایک نقطہ لگا دو, اے کے اوپر 2, سے کے سر پہ 3, جیم کے پیٹ میں, خے کے سر پہ, زال پہ, زے پہ, شین پہ, زال پہ, زون پہ, فے پہ, قاف پہ. پتہ نہیں لوگ ہیں. مولا نے کہا نون کے پیٹ میں اور یہ کے نیچے یہ نقطے لگا دو. انہوں نے نقطے لگائے. کم مولا اتنے نقطے لگا دیے ہیں کہ اب تو کچھ دکھ نہیں سکتے بغیر نقطوں کے. مولا نے کہا تم ابھی سنو, میں خطبہ دیتا ہوں جس میں نقطہ ہی نہیں آئے گا. یہ نقطے نے, بس وقت ختم ہو گیا, کیا کروں, تفسیر میں نہیں جا سکتا. تو یہ نقطے جناب امیر نے لگائے, بسم اللہ کی تفسیر کو بیان کیا, حدیث کو مکمل کر دوں اور کل انشاءاللہ جاری رکھوں گا. اب جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, بہت سے حضرات کھڑے رہتے ہیں, بہت سے کوشش کرتے رہتے ہیں اندر آتے رہے. انتظامات جتنے ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں نے کیے ہیں. انتظامیہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر انداز سے سڑکوں پہ جو مومنین کھڑے ہیں, خاص طور سے میری بہنیں جو بچوں کے ساتھ آئی ہیں, ان کے لیے ضرور بیٹھنے کا انتظام کریں. آخری جملے پیش کر رہا ہوں. تو جناب مولا کائنات نے فرمایا
یہ ابن عباس کا مولا جو کچھ آپ نے بیان کیا بائیں بسم اللہ کا با سے آگے نہیں بڑھے تو آپ نے فرمایا سب کچھ با میں ہے کا مولا پوری فاتحہ کی تفسیر اگر بیان کرے تو کتنا وقت چاہیے مولا نے کہا ابن عباس ہو عباس کے بیٹے اگر علی بیان کرے اور سب لوگ لکھیں تو جو کچھ میں کہوں فاتحہ کی تفسیر میں تو 70,000 اونٹوں پہ کاغذ لادے جائیں گے پھر بھی میری تفسیر سلامت رہے وہ بچے جن کی ماؤں نے علی علی کہنا سکھایا مولا نے فرمایا اگر 70,000 اونٹوں پہ میں بیان کروں اور لوگ لکھیں سورہ فاتحہ کی تفسیر قرآن کی نہیں صرف فاتحہ کی تفسیر بیان کروں 70,000 اونٹوں پہ کاغذ لگے جائیں تو مکمل نہیں ہو اذان کے رات لوگ بھی تعجب کرتے ہیں آپ نے قرآن پڑھ رکھا جنت کے لیے ہے ہم فیہا خالدون لوگ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے تو بور نہیں ہو جائے گی بوریت طاری ہو جائے گی کچھ ہو ہی نہیں رہا وہی کھانا پینا نہیں بوریت نہیں ہوگی کیونکہ وہاں بیان کرنے والے مولا آتے ہیں اس محبت سے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کا قبول فرمائیں میں بے حد ممنون ہوں آپ کی محبت جناب مولا کہنا آپ کو سلامت رکھے عزاداروں کو سلامت رکھے آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں آپ کی دعاؤں کا ممنون ہوں بارش کے چند قطرے بھی آ رہے ہوں تو رحمت ہے دعائیں قبول ہیں بس بھائی وقت مختصر ہوتا ہے میں پورا احساس رکھتا ہوں کہ بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں لوگ پہلو بھی بدل نہیں سکتے کہ جتنی گنجائش بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے کھڑے آئیں اگر اچل جملے مساجد کے 2 محرم ہیں اور دنیا میں رسم ہے جناب امیر کی بیٹیوں کی مدینے سے رخصتی کے مسائل ہیں بس بیرون میں بخور نہ دیجیے گا معال مجلس مسائب مجلس ہوتے جو آیا ہے کوشش ضرور کرے گا جیسے جناب سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا وقت نہیں ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا مسائل تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا 10 منٹ کوشش کروں 12 منٹ جو بلایا نا مولا کو کہ آپ مروان نے ولید نے دربار میں بلایا مولا کو جب بلایا تو ایک بہن نے سن لیا ولید نے بلایا جناب زینب کبریٰ فوراً پریشان کہ بھیا کیا بات ہے آپ کو ولید نے بلایا کہ بہن پریشانی کی بات نہیں میری شہادت کربلا میں ہے یہاں کچھ نہیں ہے لیکن جناب زینب فوراً آواز عباس علی اکبر قاسم عبداللہ اور محمد سب بھائیوں بیٹوں کو بلایا 18 جوانوں نے بنی ہاشم کو جمع کیا
مطالبہ کیا. مولا نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. ان میں سے ایک نے دوسرے سے اشارہ کیا حسین کی یہی گردن اتار دے, اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا, یہ علی کا بیٹا ہے, یہ بیعت نہیں کرے گا. علی نے بیعت نہیں کی, یہ بھی نہیں کرے گا. اس نے ایک بڑا اشارہ کر فرمانو ولی میں گفتگو ہوئی, بس امام کا دیکھنا تھا, یہ اشارہ کلام سننا تھا, علی کے بیٹے کو جلانا ہے. اور پہلی مرتبہ امام نے ایک آدمی کو اس کے باپ نے ماں کے نام سے بلایا کہ یبن سرکار انت تقتلنی ام ہوا, کیا تم میرا قتل کرے گا یا وہ؟ بس مولا کا اونچی آواز سے بولنا تھا. جناب عباس کے کانوں میں آواز آئی. مولا نے دروازے پہ ہاتھ رکھے کھولنے کے لیے. دارالامارہ گورنر ہاؤس کا بہت بڑا گیٹ تھا, دروازہ تھا. جناب عباس نے ہاتھ رکھے, دروازہ نہیں کھلا, دیکھا اندر سے بند کر دیا گیا. جناب عباس نے کہا علی اکبر جوانوں سے کہو کہ پیچھے ہٹے. جناب عباس نے بازو مارا, دروازہ گرا, تلوار کھینچی. کا مولا کیا حکم ہے, کس کا سر اتاروں؟ مولا نے کہا عباس میرے جد رسول خدا کا شہر, میں نہیں چاہتا یہاں میری وجہ سے خون بہایا جائے, آپ تلوار رکھ دیجیے. میں کہوں گا اے مولا عباس, مولا حسین کی آواز بلند ہوئی, آپ نے دروازہ گرا دیا. مولا جب عصر میں عاشور کو مولا آواز دے دے کے کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا, اے غازی عباس آپ کیوں نہیں آتے, حسین تنہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 5 سے 10 منٹ کی ضرورت ہے. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس واپس چلے. عباس یہ فہرست ہے, آپ سب کو بتا دیجئے کس کس کا نام فہرست میں ہے کربلا جانے والا. جناب عباس کو فہرست ملی, آپ نے نام بتانا شروع کیا. اگر دیکھ سکے سب یہ کہ دیکھیے گا. مولا عباس نے کہا بی بی آپ کا نام بھی ہے. جناب زینب, جناب کا بی بی آپ کا نام بھی ہے. ایک ایک کر کے بیویوں کو بتانا شروع کیا. پھر بچیوں کی باری آئی, ایک مرتبہ فرمایا جناب فاطمہ کو بلا سکا بی بی آپ کا نام بھی ہے. پھر جناب سکینہ کو دیکھا بی بی آپ کا نام بھی ہے. ایک اور بیٹی بھی ہے, نام فاطمہ صغریٰ ہے. انہوں نے خود ہی سوال کیا چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے؟ کہا بی بی آپ کے بابا نے جو نام دیے ہیں اس فہرست میں آپ کا نام نہیں ہے. جناب فاطمہ صغریٰ رونے لگی. بابا کے پاس ہے کا بابا, چچا کہتے ہیں میرا نام نہیں. کربلا جانے والوں میں کہا بیٹی آپ بیمار ہیں اس لیے آپ کا نام نہیں ہے. جانتے بھی نہیں کیا فرماتا بابا مجھ سے قسم لے لیجیے میں پورے راستے کبھی شکوہ نہیں کروں کہ میں بیمار ہوں, بابا میں جی نہیں سکتی, بابا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. آپ جانتے ہیں نا اگر کوئی بچی بیمار ہو, باپ کو اس سے بڑی محبت ہو اور وہ رو کے کہے مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے, باپ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. بس مولا نے ایک مرتبہ کہا کبھی بھی آپ نہیں جا سکتے. بس بھائی تفسیر کا وقت نہیں, سنیں مولا حسین علیہ السلام جناب عباس سے فرمایا عباس ناکہ تیار کر دیجیے, اماریاں لگا دیجیے, اونٹوں پہ پانی لگے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء ودا کرنے گئے نانا سے. جیسے نانا کے روزے پہ تشریف لائے قبر مطہر کے اوپر گر گئے اور رو رو کے کہنے لگے نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہی. نانا نے مدینہ چھوڑ کے جا رہا الوقائب الحوادث میں موجود ہے کہ اتنا گریا کیا مولا حسین نے کہ گریا کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا. خود ہی فرماتے مولا حسین میں نے دیکھا میرے نانا اپنے قبر سے اٹھے, جیسے جب میں چھوٹا سا تھا مجھے گلے لگاتے تھے, میرے نانا نے مجھے گلے لگایا اور رو رو کے کہنے لگے حبیبی یا حسین, اے میرے لخت جگر حسین, اے میرے لخت جگر حسین, کیا بات ہے اتنا کیوں رو رہے
کہا نانا میں کربلا جا رہا، اللہ کا میرے لیے حکم کیا ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی۔ کہا نانا میں سب کچھ دے دوں گا، نانا بس مجھے اتنا بتا دیجیے میری بہنوں کے لیے کیا ہوگا۔ اور ہم تو خدا کو ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، مشیت تو یہ ہے آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے۔ بس یہ سننا تھا تو جناب سید الشہداء نے فرمایا نانا میں علی اکبر کی جوانی دے دوں گا، میں علی اصغر کا بچپنا دے دوں گا، عباس کا سراپا دے دوں گا، قاسم نانا میں اپنی جان دے دوں گا، میری بہنوں کی چادریں چھلے۔ بس بھائی 4-5 منٹ کی ضرورت۔ مولا حسین اٹھے، نانا کے روضے سے ماں کی قبر پہ گئے، قبر سے ایسے دیتے جیسے چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ کے روتا اور رو رو کے کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ کی وحی پہ آمد ہوئی ہوگی اور کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جائیں، میں کربلا ساتھ جاؤں، جب آپ زلزلہ سے گرے گی میں اپنا برقع پھیلاؤں، میرے لال جب شبر کا خنجر چلے گا میں انگلیاں گردن پہ رکھوں گا، اے میرے لال میں آپ کے ساتھ کربلا جاؤں۔ بس بیوی نے ایک مولا نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے بجا کیا، بیوی نے کہا ہوگا میں کربلا سے بس آخری جو مولا ماں باہر بجا کر کے اور ایک مرتبہ کہا عباس سب تیار ہیں، کہا مولا میں نے اماریاں لگا دی ہیں، اماریوں کو مولا عباس نے خود سجایا، بہترین مخمل کے کپڑے نیلا کے کپڑے لگائے، کیوں علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں، پہلا اتنا طویل سفر ہے۔ جناب سید الشہداء مسجد بچھا کے بیٹھ گئے، راوی کہتا ہے میں دیکھنے کے لیے پہنچا مدینے والے رسول خدا کے حسین کو کیسے ودا کرتے ہیں، کہاں میں بیٹھا تھا کہ ایک مرتبہ اندر سے کنیز آواز دیتی کہ کون سی بیوی آ رہی ہے، جناب عباس فوراً جوان کو آواز دیتے، کنیز نے آواز دی کہ حسن مصطفیٰ کی بیوہ آ رہی ہے، مولا عباس نے آواز دی قاسم ماں کا بازو پکڑو، اونٹنی کو بٹھا کے دیا جائے نا پھر بھی سہارا دے کے بٹھانا پڑتا ہے، جناب قاسم نے بازو پکڑا، جناب اور محمد نے گھٹنے زمین پہ رکھے، جناب ایک بند نے امانی کا پردہ ہٹایا، جناب عمر فرما کو سوار کرا دیا، بس بھائی ایک ایک کر کے بیویاں آتی نہیں، اتنے میں کسی کنیز نے کہا لیلا آ رہی، جناب عباس نے کہا اکبر ماں کا بازو پکڑو، قاسم زمین پہ گھٹنا رکھو، اور محمد امانی کا پردہ ہٹایا، بس اتنے میں کنیز نے آواز دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی، جناب عباس خود آگے بڑھے، گھٹنا زمین پہ رکھا کہ علی اکبر پردہ ہٹاؤ، قاسم بازو پکڑو، آخری جملے میں دیکھیے گا میرے آخری جملے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کنیز نے آواز دی علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی، راوی کہتا ہے میں نے خود دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہوئے، اماری کا پردہ ہٹایا، عباس نے گھٹنا زمین پہ رکھا، علی اکبر نے بازو پکڑا، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عباس رک جاؤ اور محمد آگے نہ آنا، علی اکبر آپ کو رک جاؤ،